अस्सलाम वालेकुम। अरसद स्टोरी टेलर को देखने वाले और तमाम नए आने वाले मौजूद सार्फिन को खुश आमदीद। आज मैं आपको हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूशा के बाद बनी इसराइल की रियासत के राजा कौन था। इब्न जरीर ने बयान किया है कि बनी इसराइल की हालत बिगड़ गई। उन्होंने बहुत से गुनाह किए और नबियों में से जिसको चाहा कत्ल कर दिया। चनांचे अल्लाह ताला ने उन पर एक जालिम बादशाह भेजा जिसने उनके साथ बुरा सलूक किया और उनका खून बहाया और बाहर से उनको दुश्मनों को भी उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। वो अपने साथ ओहद का संदूक लेकर जंग में जाते थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उसकी बरकत से फतेहयाब हों और ये सकून की लामत बन गया और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के पीछे रह जाने वाला एक आसार बन गया। जब वो गजा और अस्कालों के लोगों के साथ जंग में गए तो उन्हें शिकस्त हुई क्योंकि ओहद का संदूक उनसे छीन लिया गया था। जब बनी इसराइल के बादशाह को यह खबर मिली तो वो मौके पर ही मर गया। बनी इसराइल बगैर चरवाहा के भेड़ बकरियों की तरह रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनके लिए शमूएल अलैहिस्सलाम नामी नबी को भेजा। उन्होंने उनसे कहा कि वो उन पर एक बादशाह मुकर्रर करे जो उनके दुश्मनों के खिलाफ जंग की क़यादत करे। अब हम बात करते हैं अहद का संदूक। इब्ने अशाकिर के मुताबिक बनी इसराइल अपने ओहद के संदूक को बहुत मुकद्दस और अपनी तारीख की अहम इलामत समझते थे। जंग में भी वो कश्ती उठाए हुए थे और यकीन रखते थे कि इसकी वजह से अल्लाह उनको उनके दुश्मनों से महफूज रखेगा। उस यकीन ने उन्हें ज़हनी सुकून और बड़ी हिम्मत बख्शी और उनके दुश्मन उनसे घबरा गए। उनके दुश्मनों का भी ये अकीदा था कि उसे अल्लाह ने खसूसी ताकत दी है। रफ्ता रफ्ता बनी इसराइल ने अल्लाह के कानून को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। बुरी आदतें उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गईं। अल्लाह ने उन पर एक दुश्मन फलस्ती भेजा जिसने बनी इसराइल को शिकस्त दी, उनकी कश्ती पर कब्जा कर लिया, उन्हें उनके घर से निकाल दिया और उनके बच्चों को गुलाम बनाकर इस्तेमाल करने या बेचने ले गए। उनकी ताकत टूट गई, वो एक दूसरे से अलग हो गए और बहुत मायूस हो गए। फिर हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास आए। फिर उनके दरमियान हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए ताकि कुछ आराम करें। उन्हें एक मजबूत रहनुमा, एक बादशाह मुकर्रर करने में नबी से मदद मांगी जिसके झंडे तले वो मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनियों का मुकाबला कर सके। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने उनकी कमज़ोरी को जानते हुए उनसे फरमाया, मुझे डर है कि जब लड़ाई का वक्त आए तो तुम इनकार न कर दो। लेकिन उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो काफ़ी तौबीन बर्दाश्त कर चुके हैं और अब वो अल्लाह की राह में लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे वो जान ही क्यों न जाएं। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत की दुआ की। अल्लाह ताला ने उस पर वही की कि उसने एक को शाऊल को उनका बादशाह मुंतखब किया है। नबी जानते थे कि मुस्तकबिल के बादशाह को कैसे पहचाना जाए। उसे बताया गया कि शाऊल खुद उसके पास आएगा और फिर उन्हें सल्तनत का कंट्रोल उसके हवाले कर देना चाहिए क्योंकि वो फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में उनकी क़यादत करेगा। शाऊल लंबा और मजबूत मतकी और बहुत रहीम था। वो अपने वालिद के साथ उनके फार्म पर रहता और काम करता था। एक दिन उनके कई गधे खो गए। शाऊल अपने नौकर के साथ उनकी तलाश में निकला। वो कई दिन सफ़र करके बहुत थक गए थे। शाऊल ने अपने नौकर से कहा कि हम वापस चले जाएं क्योंकि मुझे यकीन है कि अब तक मेरा बाप परेशान हो जाएगा और दूसरे जानवरों की भी देखभाल करनी चाहिए। उसके नौकर ने मशवरा दिया कि चूंकि वो पहले ही शमूएल नबी की सरजमीन में थे इसलिए उनके पास गुमशुदा गधों के बारे में दरियाफ्त करना चाहिए। शाऊल ने इत्तफाक किया और आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने पानी ले जाने वाले कुछ कंवारियों से रास्ता पूछा। उन्हें पहाड़ की सीम पर जाने को कहा गया। यहाँ एक बड़ा हजूम हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहा था। जब शाऊल ने उस पर निगाह डाली तो उसने फौरन उसे अपने मुकद्दस आदमियों से एक नबी के तौर पर पहचान लिया। शमूएल अलैहिस्सलाम ने भी शाऊल को बादशाह तस्लीम किया जिसे अल्लाह ने उसके लिए चुना था। शाऊल ने एहतराम से नबी को सलाम किया। जब उसने अपने गुमशुदा गधों के बारे में पूछा तो शमूएल अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि फिक्र ना करो, उसके गधे पहले ही उसके मोटे फार्म की तरफ जा रहे थे। फिर उसने शाऊल को बताया कि अल्लाह ने उसे बनी इसराइल का बादशाह मुंतखब किया है। उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो उनके मामूलात की जिम्मेदारी संभाले, उन्हें एक झंडे तले मुत्तहिद करे और उन्हें उनके दुश्मनों से बचाए। अगर उसने अल्लाह के अहकाम पर अमल किया तो उसे फस्तज़ीब होगी। शाऊल को उस अचानक एहसास से हैरत हुई। वो भी एक भारी जिम्मेदारी थी। उसने नबी से एहतजाज किया कि वो बुन्यामीन की औलाद में से है।
جو یعقوب کے قبیلوں میں سب سے کم مشہور ہے۔ وہ قیادت یا بادشاہی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اور اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ سموئیل علیہ السلام نے اسے بتایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بادشاہ بنے، وہ اللہ کے احسان کا شکر ادا کرے اور ایمان میں مضبوط ہو۔ شاؤل کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ قرآن کی روح سے شاؤل کا ہاتھ پکڑ کر سموئیل علیہ السلام اسے بنی اسرائیل کے پاس لے گئے، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے براہ راست نشانی پر اصرار کیا۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ شہر سے باہر جا کر اس نشان کو دیکھیں جو انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے بارے میں نہیں سوچا؟ آپ نے فرمایا، اگر تم پر لڑائی فرض کی جائے تو کیا تم لڑائی سے باز رہو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں سے اور ہمارے بچوں کو گھر والوں کو اسیر بنا کر نکالے گئے ہیں۔ لیکن جب ان پر جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند کے سوا سب نے منہ موڑ لیا، اور اللہ ظالموں، مشرکوں اور ظالموں سے بخیر ہے۔ اور ان کے نبی سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا، بے شک اللہ نے شاؤل کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے لیے موزوں ہیں اور اس کو دولت بھی نہیں دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اس کے علم اور قدمین میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی عطا کرتا ہے اور اپنی مخلوق کے حاجات کے لیے کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے بارے میں نہیں سوچا؟ موسیٰ جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم پر لڑائی فرض کی جائے تو کیا تم لڑائی سے باز رہو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں سے اور ہمارے بچوں کو اہل خانہ اسیر بنا کر نکالے گئے ہیں۔ لیکن جب ان پر جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند کے سوا سب نے منہ موڑ لیا، اور اللہ ظالموں سے باخبر ہے۔ اور ان کے نبی سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تم پر 40 شاؤل کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے لیے موزوں ہیں اور اس کی دولت بھی نہیں دی گئی۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کیا ہے اور اس کے علم اور قد میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی عطا کرتا ہے، اور اللہ اپنی مخلوق کی حاجات کے لیے کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس کے نبی سموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس الزبت لکڑی کا ایک صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ اور اس کے چیز کا بچا ہوا جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے وہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے، جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ ساؤل ایک فوجی کی قیادت کرتا ہے قرآنی روح سے۔ پھر جب ساؤل لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک دریا سے آزمائے گا، پس جو اس میں ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جس نے اس کا مزہ نہ چکھا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو اسے اپنے ہاتھ میں لے لے۔ پھر بھی انہوں نے اس میں سے کچھ پیا سوائے چند کے۔ پس جب وہ اس دریا کو عبور کر گیا تو اس نے اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہمیں جالوت اور اس کے لشکر پر کوئی طاقت نہیں۔ لیکن جو لوگ یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا، اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی سی جماعت کتنی بار ایک زبردست لشکر پر غالب آئی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور ان کی فوجوں سے ملنے کے لیے آگے بڑھو تو انہوں نے پکارا۔ پھر جب ساؤل لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک دریا سے آزمائے گا، پر جو اس میں سے ہئیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور جس نے اسے چکھا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جس نے اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر بھی ان میں سے چند کے سوا سب نے اس میں سے پیا۔ پھر جب وہ اس دریا کو پار کر گیا تو اس نے اس کے ساتھ ایمان لانے والوں نے کہا، ہم آج کے دن جلیوں اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ دشمنی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے۔ کہا، اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی سی جماعت کتنی بار غالب آئی، اور اللہ صابرین صبر کرنے والوں وغیرہ کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں سے ملنے کے لیے آگے بڑھے تو پکارنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کی نوید ڈال اور ہمیں کافروں پر غالب کر۔ ساؤل ایک فوج کی قیادت کرتا ہے۔ ساؤل نے مضبوط ایمان اور حکمت کے ساتھ اپنی فوج کو منتظم کرنا شروع کیا۔ اس نے حکم دیا کہ صرف ذمہ داریوں سے آزاد مرد بھی اس میں شامل ہوں۔ جب گھر بنانے میں مصروف تھے وہ مرد جو ہونے والے تھے شادی شدہ اور کاروبار سے وابستہ افراد شامل نہ ہوں۔ فوج قائم کرنے کے بعد اس نے ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ راستے میں ایک ندی سے گزریں گے جہاں انہیں پیاس بجھانے کے لیے اتنا پانی پینا چاہیے لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی مایوسی کے لیے اس نے دریافت کیا کہ ان میں سے اکثریت نے اس سے زیادہ پانی پیا ہے جتنا کہ انہیں چاہیے تھا۔
اس نے ان کو نافرمانی کی وجہ سے فارغ کر دیا اور صرف ان چند لوگوں کو رکھا جنہوں نے اس کی اطاعت کی تھی، کیونکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی اخلاص ثابت کیا۔ اس کے نتیجے میں فوج میں پھوٹ پڑ گئی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ وہ تعداد میں نہیں معیار پر یقین رکھتا تھا۔ سچے مومنوں کی ایک چھوٹی سی جماعت جس پر وہ بھروسہ کر سکتا تھا، اس سے بہتر ہے کہ وہ ناقابل اعتماد آدمیوں کی ایک بڑی فوج ہے۔ ساؤل کی فوج دشمنی کو دیکھتی ہے۔ ساؤل کے آدمیوں نے دریا کے دوسری طرف دشمن کو دیکھا۔ ان کے مخالفین جسمانی طور پر مضبوط دکھائی دیتے تھے اور وہ بہتر ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اس کی قیادت طاقتور جنگجو گولیتا گالوٹ کر رہے تھے، جو اپنی بڑی تعمیر اور وحشیانہ طاقت کے لیے جانا جاتا تھا۔ ساؤل کے آدمیوں کی ایک بڑی تعداد اس مضبوط قوت کو دیکھ کر بھاگ گئی۔ جو چھوٹا گروہ باقی رہ گیا تھا وہ لڑنے کے لیے تیار تھا، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ماضی میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں اللہ نے ایک چھوٹی قوت کو ایک بڑی کو شکست دینے کا سبب بنایا تھا، اور اس کے بعد انہیں فتح حاصل ہوئی۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت شموئیل علیہ السلام کی مکمل زندگی کی کہانی، جس میں انہوں نے ایک شخص کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا تھا۔ اگر یہ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسے آنے والی اور ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اپنا خوب خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔